ہے، نیک عورت ہے، جس گھر کی عورت نیک ہے، جس گھر کی بیٹی نیک ہے، جس گھر کی دلہن نیک ہے، رب کعبہ کی قسم اس گھر میں اللہ کی رحمتیں برسا کرتی ہے، اللہ کی برکتیں اترا کرتی ہے۔ اگر بیوی قرآن کی تلاوت کرتی ہے شوہر مغنی کو جاتا ہے، اور بیوی بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر کے دعائیں کرتی ہے تو سیدہ طیبہ فاطمہ فرماتی ہے کہ ایسے گھر میں اللہ کی برکتیں اترا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم نے دین کو کہاں دیکھا ہے؟ بس یہ سمجھتے ہیں کہ شادی فنا نے کیا، فنا نے کیا، فنا نے کیا، اور اگر امام صاحب نے اگر کہہ دیا تو کہیں گے کہ جناب والا ارے یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ بس ایک چیز سنت کو اپناتے ہیں کہ شادی سنت ہے، باقی شادی میں کیا کیا سنت ہے، شادی کا طریقہ کیسا ہے، شادی کا اصول کیا ہونا چاہیے، اس طریقے کو آپ فالو نہیں کرتے ہیں۔ میں نے جو آیتیں پڑھی اللہ ارشاد فرماتا۔ اچھا ایک بات اور میں بتا دوں، سیدہ فاطمہ روتے ہوئے روم میں چلی گئی، اندر چلی گئی اور عرض کرنے لگی ابا حضور مجھے مہر چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ہے اللہ۔ نا، ابا حضور مجھے مہر چاہیے۔ حضرات توجہ کے ساتھ سننا، میرے آقا کی آنکھیں برس رہی ہے، سیدہ فاطمہ کہہ رہی ہے ابا حضور مجھے مہر چاہیے۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ آج تک تم نے سوال نہیں کی، آج کیا بات ہے اپنے ابا سے سوال کر رہی ہے؟ تو سیدہ روتے روتے کہنے لگی ابا حضور میں اپنے لیے نہیں آپ کے گنہگار سبحان امت کے اللہ، سبحان اللہ، لیے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ آپ کی امت کے لیے ابا حضور مجھے مہر میں یہ چاہیے، مجھے مہر میں یہ چاہیے کہ جب آپ کی امت پل صراط پار کرے، آپ کی امت جب پل صراط کرے تو میری دعا کی برکت سے اللہ آپ کی امت محمدیہ کو بآسانی پار کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ آدھی امت کی خطا اللہ معاف فرما دے۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات جس کی بیٹی کی سوچ ایسی پوتر ہو، بے شک جس کی بیٹی کی سوچ اتنی پاک ہو، تو پھر ہم غلامان مصطفیٰ کیوں نہیں سیدہ طیبہ کے بابا کا میلاد پڑھیں گے؟ بے شک سبحان اللہ، کیوں سبحان نہیں ہم اللہ۔ سیدہ فاطمہ کے بابا پہ درود پاک پڑھیں گے؟ ہے نا، کیوں نہیں ہم اپنے مولا امام حسن و حسین کا تذکرہ کریں گے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، شادی آپ کرو نا تو طبیعت نہیں شریعت مصطفیٰ استعمال کرو۔ بے شک سبحان قرآن اللہ۔ پاک میں اللہ پاک نے فرمایا ہن لباس لکم، مرد عورت کا لباس۔ بے شک بہت ساری چیز تھی لیکن صرف لباس سے ہی کیوں مثال دیا گیا؟ بے شک ہے نا، لباس سے ہی کیوں مثال دیا گیا؟ کیونکہ یہ رشتہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا، یہ رشتہ کہاں بنا؟ بیری پٹی میں نہیں، سب سے پہلے یہ رشتہ جنت میں بنا ہوا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ سب سے پہلے یہ رشتہ جنت میں بنا ہے۔ رات توجہ کے ساتھ سننا، اللہ نے قرآن میں جو فرمایا کہ مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس، بے شک اس پہ اگر آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، سوچیں گے تو پتا چلے گا کہ آخر لباس سے ہی کیوں مثال دیا گیا ہے ازدواجی زندگی بے کو۔ شک تو یہ جو لباس ہے نا، جو ہمارے تن پہ کپڑے ہیں، بہت سارے جسم کے عیب کو چھپا رکھا ہے، بے شک سبحان اللہ، بے شک بے شک بے بہت سارے عیب کو چھپا رکھا ہے۔ اندر میں کس کے بدن میں کیا ہے کوئی نہیں دیکھتا، یہ چھپا ہوا ہے۔ الغرض لوگوں، ہمارے اکابرین علماء نے جو اس آیت پاک کے تحت بہت سارے مثالیں پیش کی ہے، اسی میں ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، جس طریقے سے یہ کپڑا ہمارے عیب کو چھپا کے رکھتا ہے، یوں ہی جب آپ شادی کر لو اور ازدواجی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہو، یعنی میاں بیوی کی زندگی، پتی پتنی کی زندگی کو خوش و خرم کے ساتھ بتانا چاہتے ہو، تو اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا کہ آپ اگر بیوی میں غلطی دیکھیں تو اس کے عیب میں بھی پردہ ڈالے، اور اگر بیوی شوہر میں کچھ غلطی دیکھے تو اس کے عیب میں بھی پردہ ڈالے، چونکہ جو عورت
قربان کر کے آئی ہے، یہ باپ کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے، یہ بہن کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے، یہ اپنے سہیلے کی محبت کو قربان کر کے آئی ہے۔ صبح آپ کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے، دوپہر آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، رات آپ کے لیے کھانا تیار کرتی ہے، آپ کے کپڑے کو صاف کرتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال کرتی ہے، آپ کے بچوں کا دودھ پلاتی ہے۔ اور مسلمانوں، میں اتنا بتا دوں آپ کو کہ کسی کی بیٹی کو اپنی نوکرانی نہ سمجھو، اپنی خادمہ نہ سمجھو، بلکہ آنے والی جو بیوی آپ کے گھر میں دلہن بن کے آئی ہے، یا آنے والی جو دلہن بن کے آئی ہے، اسے رحمت الہی سمجھو۔ آپ ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو، حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اگر آپ نے یہ طریقہ اپنایا تو آپ کی زندگی آباد ہو جائے بے گی۔ شک سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ طریقہ صرف ایک کے طرف نہیں، دونوں طرف سے۔ بے شک عورت بھی کم نہیں ہے۔ اگر شوہر 8 آنا کماتا ہے تو وہ خرچہ مانگے، روپیہ مانگتی ہے، تو پھر گزارا کیسے ہوگا؟ ایک صحابی ہے، بڑے غریب ہے، ایک دن مزدوری کو گئے، مزدوری نہیں ملا۔ سنو میری ماں بہنوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مزدوری کو گئے، مزدوری نہیں ملی، لوٹ آئے، اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی پہلے پوچھی، حضور گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، آج کیا بنے گا؟ کہا مالک نے آج مزدوری نہیں دیا۔ اللہ اکبر، کیا بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کہا مالک نے آج مزدوری نہیں دیا۔ فوراً بی بی کہتی ہے، حضور اللہ کی یہی مرضی تھی تو آج ہم صبر کر کے سو جاتے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ کی یہی مرضی تھی تو ہم صبر کر کے سو جاتے ہیں۔ دوسرے دن پھر مزدوری کو گئے، مگر آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ پھر رات کے شام میں آئے، بی بی نے حال پوچھا، آپ نے وہی جواب دیا، میری زادہ، میری رفیق حیات، میری رفیق حیات، آج پھر مجھے مزدوری نہیں ملی ہے، مزدوری نہیں ملی ہے۔ تو بی بی کہنے لگی، میرے سرکار فکر مت کرو، غم مت کرو، ٹینشن مت کرو، اداس مت ہو، اللہ کی یہی مرضی ہے تو ہم اسی حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اللہ کو اگر یہی منظور ہے تو ہم اسی حال میں رہنے کو تیار ہیں۔ بے شک اگر بیوی ایسی نیک ہوگی نا، اگر بیوی ایسی نیک ہوگی نا، تو پھر کیوں نہ اللہ کی رحمتیں جھوم کے برسے گی۔ بے شک سبحان اللہ ابھی صبح کا سورج نکلنے بھی نہیں پایا تھا کہ کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ کی بندی دروازہ کھول، مالک نے مزدوری بھیج دیا ہے۔ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کی بندی دروازہ کھول، مالک نے مزدوری بھیج دیا ہے۔ ایسی اشرفیاں موجود تھی بے شک جو سبحان بیوی بھی دیکھ کے حیرت میں، شوہر بھی دیکھ کے حیرت میں، سر تریز ہو گئے اور کہنے لگے، مولا سچ ہے جو تیرا ہوتا ہے تو اس کا ہو جاتا ہے، اور جب تو اس کا ہو جاتا ہے تو سب اس کا ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ کب پیدا ہوگا؟ بے شک جب بیوی نیک ہوگی، جب قرآن پڑھنے والی ہوگی، سنت مصطفیٰ پہ عمل کرنے والی ہوگی، بے شک کنیزہ فاطمہ ہوگی۔ بے شک لہٰذا میری ماں بہنوں، آپ سے بھی میری گزارش ہے، نویدن ہے کہ اللہ نے شوہر کا مقام اتنا اونچا بنایا ہے نا، اتنا اونچا بنایا ہے کہ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے شوہر کے بدن میں زخم ہو کھانا کھا کے آئے؟ اور پیپ بیٹھا، بیوی اگر چاٹ لے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی، تو اندازہ کرو شوہر کا کتنا اونچا مقام ہے۔ بے شک سبحان جس اللہ طرح مردوں کے لیے ماں کی رضامندی میں، باپ کی رضامندی میں نبی کی رضامندی ہے، یوں ہی عورتوں کے لیے روزہ تب قبول ہوگا، نماز تب قبول ہوگی، صدقہ تب قبول ہوگا، حج تیرا تب قبول کیا جائے گا جب تیرے شوہر تم سے راضی ہوں گے۔ اگر شوہر راضی ہے تو
شک سبحان اللہ اس لیے دین پیدا کیجیے. بے شک حق ہے اور دین اپنے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب ہم سنت نبویہ کو اپنائیں گے. کیونکہ دین کسی کے گھر سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے در سے چلا. بے شک سبحان اللہ بے شک حق ہے دین سیدہ آمنہ کے گھر سے چلا ہے، اور اس دین